روٹی کی عزت نہیں کرتے، ہم کھانے کا اکرام ہی نہیں کرتے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینے شخص تھے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے دہلی میں گئے۔ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا میں حدیث لینے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بخوشی حدیث پڑھ سکتے ہیں، آپ خوشی خوشی رہیں، لیکن آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ہمارے پاس آپ کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں، کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، آپ مجھے حدیث پڑھائیں، کھانے کا بندوبست اللہ کرے گا۔ سارا دن حدیث پڑھی، رات کا وقت ہوا، طلبہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، کسی کے گھر میں کھانا، کسی کے گھر میں کھانا، کسی کے گھر میں کھانا، سارے اپنا اپنا کھانا لے کے آ گئے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ ان سب کو نبینے تھے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، سب کو مخاطب کرتے کہتے میرے بھائیوں بات سنو، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اپنے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ ایک نبینے اور اندھے شخص کے لیے چھوڑ دو؟ وہ تمہارا ایک لقمہ چھوڑنے سے تمہاری جو ہے نا وہ بھوک میں نہیں اثر پڑے گا، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، تم اپنا کھانا کھا لو گے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تمہارے سیر ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ایک ایک لقمہ جو تم نے چھوڑا ہوگا وہ اگر ایک نبینا اور اندھا شخص جس کو نظر نہیں آتا وہ اگر کھا لے اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، وہ بھی نبی کی حدیث سیکھ لے گا، اسی وجہ سے نبی کی حدیث سیکھ لے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو طلبہ نے ان کو دعوت دی، کہا میرے ساتھ آگے کھاؤ، میرے ساتھ آگے کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ تمہارا کھانا ہے، یہ ایک بندے کا کھانا ہے۔ تو سب کیا کرتے، اپنے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ چھوڑ دیتے، پھر ان سارے لقموں کو اکٹھا کر کے، سارے روٹیوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کھایا کرتے تھے۔ اس طرح حدیث پڑھی، عبد المنان وزیر آبادی نبینے تھے اور استاد پنجاب کا لقب حاصل کیا اس وجہ۔ یہ کوئی اتنا کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی جن نہیں تھے، یہ قریب کے بندے ہیں، کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، قریب کے بندے ہیں جن کا علاج ہے۔ میں جس مدرسے میں حفظ کرتا تھا، اب تو مدارس کے اندر اللہ کا فضل کرم شکر ہے، طلبہ کو شکر کرنا چاہیے۔ میں مدرسے میں حفظ کرتا تھا تو جب ہم حفظ کرتے تھے نا اس وقت کھانا مدرسے میں کیسے ملتا تھا، ہر بچے کے پاس برتن اپنا ہوتا تھا، وہ کھانے کے لیے آواز دیتے، گھنٹی لگاتے، سارے کھانے کے لیے پہنچتے، لائن میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لائن میں کھڑا کر دیتے تھے، اور ہاں بھی کتنا لینا پوچھتے، ایک روٹی اتنا سالن، جتنا کھانا ہوتا تھا اتنا دیتے تھے۔ پھر کسی کا کام ہو جائے، زیادہ ہو جائے، وہ اس کی قسمت ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، وافر کھانا موجود ہے، ضائع نہ کرے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ سوال کیا جائے گا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تو ان کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ خصوصی نصیحت ہے طلبہ کے لیے، وہ ٹکڑوں کو بلا وجہ ٹکڑے نہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو جلی روٹی اس کو بھی کھا لو، کچی روٹی ہے اس کو بھی کھا لو، ایسا نہیں، ہرگز نہیں کرنا، لیکن جو صحیح روٹی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے لاہور کا قصہ ہے، اسی روڈ کا۔ میں اور ایک مدرسے کے اور بڑے اعلیٰ استاد ہیں، ہم 2 استاد جو ہے وہ سڑک پہ جا رہے تھے، وہ جو ریڑیاں کھڑی ہیں نا گند والی، جن میں لوگ گند ڈالتے ہیں، جن میں لوگ چیزیں جا کے ڈالتے ہیں، اس ریڑی کے اندر ایک میں دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس میں سے کھانا نکال نکال کے کھا رہا تھا۔ ہم شکر کیوں نہیں کرتے مولا کا؟ ہم اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے
ہم کیوں کھانا ضائع کرتے ہیں؟ کھانے کو ضائع نہیں کرنا، یہ حرام ہے، کھانا ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خصوصی نصیحت ہے طلبہ کے لیے اور عمومی ہر ایک کے لیے، گھروں کے اندر بھی کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔